ان کے ساتھ کیوں یہ ڈبل فیسڈ ہے؟ دیکھیں قوم کو آخر میں تو قوم ہی پڑھ رہی تھی، باہر پاکستانی. آپ کو میں بتاؤں ہمارا بہت بڑا اثاثہ، میں سمجھتا ہوں اس ملک کے بہت بڑا ٹیلنٹ باہر بیٹھا ہوا ہے، کم از کم 80-90 لاکھ پاکستانی باہر ہیں، اس میں مزدور ہیں، محنت کش ہیں، لیکن کئی پروفیشنلز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو وہ جو وہاں ان کو فیس کرنا پڑا اس سے. اسپیکر صاحب جب سے ہماری حکومت آئی ہے آج ہماری امریکہ سے ریلیشن شپ جو ہماری کنسسٹنٹلی فارن پالیسی تھی، جو ہماری پالیسی تھی کہ ہم امریکہ کی جنگ میں شرکت نہیں کریں گے، ہم صرف پیس ٹاکس میں، ہم امن میں شرکت کریں گے، ہم جنگ میں شرکت نہیں کریں گے. آج یہ تھا کہ ان کا جو سب سے ہارڈ لائن سینیٹر لنڈزی گریم وہ پاکستان آتا ہے اور پاکستان آ کے اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ جو تحریک انصاف اور عمران خان کہہ رہا تھا دیر از نو ملٹری سولوشن، دیر از اونلی پولیٹیکل سولوشن، انڈورس کرتا ہے. آج ہماری ان سے ریلیشن شپ کوئی اس کے اندر کوئی آج نہیں ہمیں کہتا کوئی دوگلا پن ہے، کوئی ہم ڈسیو کر رہے ہیں، ہم کوئی کسی کی جنگ نہیں لڑ رہے. ایک ریلیشن شپ ٹرسٹ کے اوپر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا کوئی اس کی وجہ سے کوئی پاکستان کو ہمیں کہنا کہ جی ہمیں ان سے کوئی ایڈ لیں یا کچھ لیں، تو مجھے یہ بھی شرم آتی ہے، سارا وقت ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن ہماری ریلیشن شپ اب ہمیں کوئی ذلیل نہیں کر رہا. وہاں ہمیں جب بھی وہ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ ملا ہے عزت دی ہے، اس نے کوئی ہمیں کوئی کہا نہیں کہ جو میرے لیے بلکہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہماری مدد کرو افغانستان میں امن لانے کے لیے. اور اسپیکر صاحب میں بڑا آج اپنی حکومت کو، اپنی فارن پالیسی کو، اپنے فارن منسٹر کو، ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج سب اکنالج کرتے ہیں کہ پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو افغانستان میں پیس ٹاکس کی طرف جا رہا ہے، اور دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ افغانستان میں امن ہو تاکہ ہم پاکستان کا اور افغانستان کا بہت فائدہ ہے امن میں، کیونکہ ہمارے ساتھ سارا سینٹرل ایشیا کھل جاتا ہے ٹریڈ کے لیے، اور فیوچر تو ٹریڈ کی ہے. میں جی دو اور جو ہماری فارن پالیسی میں، ایک ہمارے سعودی عربیہ سے بڑے زبردست تعلقات ہیں، ہمیشہ رہے ہیں، انہوں نے مدد بھی کی. دوسری طرف ایران ہمارا ہمسایہ ہے. ہم نے پوری کوشش کی اور کر رہے ہیں کہ کسی طرح سعودی عربیہ اور ایران کے اندر یہ جو پھیلایا جا رہا ہے، اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایسے سپوائلرز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ادھر کانفلکٹ ہو. سارے مسلمان دنیا میں اٹھا کے دیکھیں، لیبیا سے دیکھیں، ہر جگہ تباہی مچی ہوئی ہے، سیریا میں دیکھ لیں، افغانستان میں بھی ابھی تھوڑا ٹھیک ہو رہا ہے، صومالیہ. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں ایک کانفلکٹ ہو جائے. میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہمیں دونوں نے ریکویسٹ کیا، ایران نے بھی ریکویسٹ کیا، سعودی عربیہ نے بھی ریکویسٹ کیا کہ آپ کوشش کریں کہ ہمارے تعلقات بہتر کریں، اور ہم کر رہے ہیں کوشش. حالانکہ اس کے اندر پرابلمز ہیں کیونکہ اور پلیئرز بھی اس کے اندر وہ چاہتے نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان آج وہ ملک نہیں ہے جو ہمیں اکیوز کیا جاتا تھا کہ کبھی کسی میں جنگ میں شرکت کر رہے ہیں، کبھی کوئی جنگ، کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. ہم وہ ملک انشاءاللہ بنیں گے جو لوگوں کو اکٹھا کریں گے، ملکوں کو، اور انشاءاللہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے. میرا آخری فارن پالیسی کا پوائنٹ انڈیا. دیکھیں جی، میں نے یہاں جب پہلے تو ہم نے کوشش کی ہندوستان سے، آپ سب کو پتہ ہے کیونکہ میں نے بات بھی کی نریندر مودی سے کہ کشمیر کا ہمارا ایشو ہے تو یہ ہم بات چیت سے حل کر لیں، اور ٹریڈ میں اگر ہمارا کشمیر کا ایشو حل ہو جائے تو بہت بڑی ایڈوانٹیجز ہیں، دونوں ملکوں کو بڑی ایڈوانٹیجز ہیں. غربت اگر کم کرنی ہے تو ٹریڈ آپس میں کر دو. ساری دنیا میں یہ ثابت ہوا ہے کہ جتنی ٹریڈ بڑھتی ہے اتنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر چلی جاتی ہے. ہمیں شروع میں سمجھ بھی نہ آئے کہ یہ ریلیکٹنس بڑی بات تھی اور ایک تکبر بھی تھا. اس کے بعد ان کے الیکشنز آ گئے تو ہم نے سوچا چلے الیکشنز کے لیے بڑی تو پلوامہ ہو گیا، آپ کو یاد ہے، پھر الیکشنز ہو گئے
تو ہم نے سوچا کہ الیکشن سے پہلے اس نے بڑا ٹف سٹانس لیا ہوا ہے، کیونکہ یہ اپنا ہندو نیشنلسٹ یہ جو اس کا ایجنڈا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو جوڑنے کے لیے ساتھ کر رہا ہے۔ تو ہم تب انتظار کیا ہم نے، لیکن جیسے ہی ان کا الیکشن ہوا تو وہ اور ہی طرف ان کی ایروگنس چلی گئی، اور پھر جب 5 اگست کو انہوں نے کشمیر میں یہ جو انلیگلی کشمیر کو انیکس کر کے اور آرٹیکل 370 ختم کیا، تو مجھے یاد ہے یہیں میں نے ایک تقریر کی اور مجھے اپوزیشن نے تنقید کی کہ جی آپ کیا تاریخ کی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے تو تاریخ کا سبق بتا دیا۔ اسپیکر صاحب اب وہ پیچھے چلے جائیں اس دن، تو میں نے وہ کیا کہا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا مقابلہ یہ کوئی انٹرسٹ کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ انڈیا اپنے انٹرسٹ نہیں پروٹیکٹ کر رہا، ہمارا ایک آئیڈیالوجی کے خلاف مقابلہ ہے، یہ ایک ہندوتوا، ایک ہندو سپریمیسسٹ، ایک فیشسٹ، ایک نازی انسپائرڈ آئیڈیالوجی کا مقابلہ ہے۔ وہ پاکستان کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کوئی ملک جس سے کوئی ان کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، وہ ہمیں ایک اس اسٹیٹ ادھر دبا کے رکھنا چاہتے ہیں جو اس وقت ہندوستان میں مسلمان دبایا ہوا انہوں نے۔ تو اسپیکر صاحب میں نے تو یہ تب بھی یہ کہا کہ اس کے بڑے سیریس ریپرکشنز ہیں، کیونکہ یہ جس طرف آپ جا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب انہوں نے کئی جگہ پہ پاکستان کی کشمیر کو، اپنے آزاد کشمیر کو اندر شامل کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کی سوچ کچھ اور ہے۔ اور اس کے بعد میں یونائٹڈ نیشنز گیا، ادھر میں خود لیڈرز کو ملا، سارے ہیڈز، ٹرمپ انکلوڈڈ، جس نے کہا میں کشمیر میں میڈیٹ کروں گا، سب کو میں نے سمجھایا کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑا ایک عذاب آ گیا ہے، صرف مسلمانوں پہ نہیں، یہ ہندوؤں کے اوپر بھی بہت بڑا عذاب ہے، یہ جو آدمی آ گیا ہے، یہ ایک فنیٹک ہے، جس نے گجرات میں جو کیا تھا، ایک چیف منسٹر نے اجازت دی 3 دن کے لیے مسلمانوں کو جس طرح قتل کیا، عورتوں کو ریپ کیا، 1 لاکھ لوگ ریفیوجی ہوئے، تبھی سمجھ آ جانی چاہیے تھی یہ نارمل آدمی نہیں ہے۔ اور میں نے پوری کوشش کی، میں گیا جو امریکہ کا جو سب سے بڑا ایک جو اخبار ہے نیو یارک ٹائمز، جو کہ اوپینین میکنگ اخبار ہے، اس کے سارے ایڈیٹوریل بورڈ کو میں نے سمجھایا چیک کریں کہ یہ RSS کی کیا کنیکشنز تھی نازیز کے ساتھ، ہٹلر کے ساتھ، یہ کیسے ایڈمائر کرتے تھے، انہوں نے خود تحقیقات کی۔ آج آپ دیکھیں یہ 5 اگست سے آج تک لے لیں، کبھی انٹرنیشنل میڈیا اور امریکن میڈیا میں کبھی بھی ہندوستان کو وہ کرٹیسزم نہیں ہوئی، وہ جو انہوں نے کشمیر کے لیے نہیں بولے جو آج وہ بول رہے ہیں، کبھی بھی ہندوستان کو انٹرنیشنل میڈیا میں وہ کنڈیمنیشن نہیں ہے جو آج مل رہی ہے۔ کبھی پاکستان کو آج بنگلہ دیش کے بننے کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کو باہر بہتر میڈیا ملتا ہے بنسبت ہندوستان کے۔ 1965 کے بعد یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل میں 2 دفعہ یہ ایشو اٹھایا گیا، اس سے پہلے کبھی ایک ڈیڈ ایشو تھا، اور یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی اسپیکر صاحب کہ خود وہاں میڈیا سے انٹریکٹ کیا۔ جب میں نیو یارک تھا، یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل میں میں نے یہ اٹھایا، یہ کشمیر کا سمجھایا لوگوں کو RSS کا، اور اس سے آج آپ دیکھیں کہ سارے جتنے بھی جو اسٹیبلشڈ ویسٹرن اخبار ہیں، سب کے اندر ان کو جو اب جو یہ RSS کو کہا جاتا ہے کہ جو کیسے انہوں نے تباہی مچا رہی ہے، سیکولرزم کی ختم وغیرہ وغیرہ، تو یہ ایک ہمارا بہت بڑا کریڈٹ تھا۔ لیکن مجھے صرف افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب وہ UN سے ہم وہ پورا امریکہ کا ٹور سے واپس آئے اور ہمارا کام تھا کہ اب اس کو اور آگے لے کے جاتے، تو یہاں ایک ڈرامہ شروع ہو گیا کہ جناب وہ گورنمنٹ جا رہی ہے، کنٹینر آ گیا، سب آ گئے، وہ سارا 1 مہینے کے لیے جو پیک جانا چاہیے تھا کشمیر ایشو کا، انفارچونیٹلی وہ نیچے چلا گیا۔ لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کشمیر ایشو آج دنیا کے اندر ادھر پہنچ گیا ہے، خاص طور پہ نریندر مودی نے پھر وہ حرکتیں کی، وہ جو اس نے 2 لیجسلیشن پاس کی خاص طور پہ مسلمانوں کو کرنے کے لیے، اور پھر جب ٹرمپ آیا تو ٹرمپ کے دوران جو پروگرام ہوا جو انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، تو یہ دنیا میں اب ایشو بن چکا ہے۔ اب ہمارا کام ہے ہم اس کو پورا پلان کر رہے ہیں کہ اس ایشو کو ہم آگے لے کے جائیں۔ کشمیر ایشو ایک ایسا ہے جی کہ
میرا اپنا میری جو اپنی سمجھ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میرے خیال میں یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گیا۔ ہندوستان جو 8 لاکھ فوج وہاں رکھ کے ان کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ انسسٹینیبل ہے، اور اس نے کیا کہ کشمیریوں کو بالکل ایلینیٹ کر دیا ہے۔ اب کوئی بھی لیڈرشپ جو پرو انڈیا ہوگی وہ کشمیر میں چل ہی نہیں سکتی۔ بندوق کے زور پہ وہ کتنا چلے جائیں گے؟ 80 لاکھ لوگوں کو اس طرح دبا کے، یہ انسسٹینیبل ہے۔ اور میرے خیال میں کہ یہ انشاءاللہ یہ کووڈ کے بعد یہ جب یہ ختم ہوتی ہے تو یہ اب رک نہیں سکتی موومنٹ۔ میں آخر اپنی کنکلوڈ کرتا ہوں تقریر۔ اسپیکر صاحب، کوئی بھی قوم ایک ویژن کے بغیر نہیں چلتی۔ وہ سیئنگ ہے کہ نیشنز وداؤٹ اے ویژن ڈائی۔ اس ملک کی ایک ویژن ہے، یہ کسی ویژن کے لیے ملک بنا تھا۔ یہ آپ فاؤنڈنگ فادرز کی سب کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں تو وہ ساروں نے ایک اسلامی فلاحی ریاست، اور جب اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ 1500 سال کی تاریخ میں مسلمان مدینہ کی ریاست کی طرف دیکھتا ہے۔ میری اور میری پارٹی کی وہ ہے ویژن کہ ہم نے پاکستان کو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ کھڑا کرنا ہے۔ اب اسپیکر صاحب، جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے، کہیں کوئی پہاڑ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کدھر ہے جی مدینہ کی ریاست؟ کہیں کوئی بیماری ہوتی ہے، کووڈ آتی ہے، مدینہ کی ریاست کدھر ہے؟ دیکھیں جی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں ذرا تھوڑا سا 5 منٹ لے کے بتانا چاہتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے بچوں کو اللہ ایمان کسی کو دیتا ہے وہ ایک صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے کسی کو جورسڈکشن نہیں دی کسی کو ایمان دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا کہ تمہارا کام ہے کہ صرف پیغام دینا، ہدایت کیا وہ انسان میں ایمان آتا ہے وہ اللہ کی جورسڈکشن ہے۔ لہذا قرآن میں دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہمارا دین ایک ایسا دین ہے جس میں ہم کئی دفعہ غلط حرکتیں کرتے ہیں کہ جی زبردستی کسی کے، یہ تو اللہ کا ایک اس کی خاص نعمت ہے کہ وہ کسی کو ایمان دے دے یا نہ دے۔ لیکن ہمارے یوتھ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس بیسس یہ اسٹیٹ بنی کیوں تھی۔ علامہ اقبال کی کیا ساری فلسفی تھی۔ قائد اعظم جس کو لوگ اور طرح دیکھتے جی بڑے لبرل آدمی تھے، قائد اعظم کیوں کہتے تھے کہ ہماری کانسٹیٹیوشن اس وقت کہتے 1400 سال پہلے بنی تھی مدینہ میں۔ ایک مدینہ کی ریاست کے کئی اصول تھے۔ نمبر 1 اصول، نمبر 1 انسانیت تھی۔ دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی۔ ایک اسٹیٹ نے ذمہ داری لی تھی اپنے غریب لوگوں کی، اور وہ جو پیٹرن فالو کرتا ہے، اور جو بھی میرا یہ کنٹینشن ہے آج کی اسپیکر صاحب، جو بھی مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ چلے گا وہ قوم اٹھ جائے گی، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ آج اسپیکر صاحب چائنا، اور میں یہ بڑا فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارے سب سے بہترین تعلقات چائنا سے آج ہیں، اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم جو چائنا کے ایکسپیرئنس سے ہم سیکھ سکتے دنیا میں اور کسی ملک سے نہیں سیکھ سکتے۔ چائنا نے وہ کیا جو مدینہ کی ریاست میں ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور طبقے کو اوپر اٹھا کے ایک عظیم قوم بنا دی۔ چائنا نے 30 سال میں 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کے آج وہ دنیا کی سب سے تیزی سے اکانومی، یعنی ساری دنیا کو پتا کہ چائنا کو اب کوئی اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ چائنا دنیا کی سب سے بڑی پاور بن جائے۔ تو ہوا کیا؟ اللہ کی بھی برکت اس قوم پہ آتی ہے جو اپنے غریب کمزور طبقے کی مدد کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا جو احساس پروگرام ہے انشاءاللہ یہ صرف ابھی تو ایمرجنسی کیش، اس کا پورا ہم نے پروگرام بنایا ہوا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانا ہے۔ اس کا جو دوسرا مدینہ کی ریاست کا دوسرا جو بہت بڑا پرنسپل تھا
وہ تھا میرٹ. ایک کتاب ہے انگریزی کی, کسی کو موقع ملے تو پڑھے, دی عرب کانکوسٹ اس کا نام ہے. وہ لکھتی ہے کہ کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر. جی 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 پلیز اسپیکر صاحب, میڈم پلیز. اسپیکر صاحب پلیز میں یہ ذرا یہ بات سن رہے ہیں, یہ میں ختم کر رہا ہوں اپنی تقریر. وہ کیا سرکار مدینہ نے, جو یہ تاریخی حصہ ہے, یہ کوئی گریک میتھولوجی نہیں ہے, تاریخ کا حصہ ہے. 624 یا 25 میں جنگ بدر ہوتی ہے, 313 لوگ ہوتے ہیں. اور 636 میں 11 سال کے بعد جو سپر پاور تھی ایک بیزنٹائن ایمپائر, وہ کولیپس کر جاتی ہے, ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے یارموک میں 11 سالوں میں. اور 12 سالوں میں پرشین ایمپائر جو دوسری سپر پاور ہے وہ گر جاتی ہے. کچھ تو ہوا ہوگا کہ ان 11-12 سالوں میں وہ سارا ایک دنیا میں ایک ایسا کوئی ٹریننگ کا اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول اللہ. وزیر اعظم عمران خان قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹڈی دل کے حوالے سے انہوں نے اپنا خطاب شروع کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹڈی دل کے حوالے سے 31 جنوری سے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہوئی ہے اور این ڈی ایم اے کو تمام ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہوئی ہے. تمام اختیارات جو ہے وہ این ڈی ایم اے کو دے دیے گئے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے. اس سے نمٹنے کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں. کورونا کے حوالے سے بات کرتے ان کا کہنا تھا کہ 26 کیسز جب پاکستان میں رپورٹ ہوئے, رجسٹر ہوئے تو ہم نے لاک ڈاؤن کر دیا. اس وقت کوئی موت بھی نہیں ہوئی تھی. اگر کورونا پر کوئی حکومت کنفیوز نہیں تھی تو وہ ہماری حکومت تھی. باقی تمام دنیا کی حکومتیں جو ہیں وہ فیصلہ لینے میں ہچکچاہٹ کا اظہار کر رہی تھیں. لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لوگوں کو کورونا کے ساتھ ساتھ بھوک سے بھی بچانا تھا, جس کے لیے ہماری حکمت عملی جو ہے وہ بالکل واضح تھی. لاک ڈاؤن میں مرحلہ وار نرمی کی گئی, کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھولا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام شروع کیا گیا کہ لوگوں کو 12-12 ہزار روپے خاندانوں کے حساب سے دیے گئے تاکہ تمام لوگ اپنی ضروریات گھر بیٹھے ہی پوری کر سکیں. انہوں نے کہا کہ بھارت نے ہماری حکومت کو دیکھ کر لاک ڈاؤن نافذ کیا, لیکن بھارت میں جس طرح سے لاک ڈاؤن لگایا گیا بغیر کسی تیاری کے, اس کے بعد اس کا حال تمام دنیا نے دیکھ لیا. جی میں صرف یہ کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ وہ ایک فنومینا تھا. ہمارے سارے یوتھ کو ہماری یونیورسٹیز میں ہمارے بچوں کو پڑھانا چاہیے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا ٹرانسفارمیشن ہوئی کہ ایک قوم جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, 2 ایمپائر تھے, وہ قوم دنیا کی امامت کرنا شروع کر دیا. 30 سال کے بعد یعنی مدینہ کی جو ہجرت ہوئی 623 میں, اس کے 30 سال کے بعد وہ دنیا کی سب سے عظیم پاور بن گئی. تو کیا ہوا؟ تو قرآن میں ہمیں اللہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو, ان کی سنت پہ چلو. تو مدینہ کی ریاست ان کی سنت تھی. انہوں نے کیوں ہمیں, اللہ نے جو قرآن میں ساری چیزیں ہماری بہتری کے لیے, تو اس قوم کی بہتری کے لیے بھی وہ جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان اٹھتا ہی تب ہے جب وہ ان پرنسپلز پہ چلا جاتا ہے. تو اسپیکر صاحب وہ جو ہوا, وہ جو وہاں ہوا, وہاں سب سے بڑی چیز تھی یہ جو کتاب میرٹ. ہوا کیا جو ایک دم جو اب جب وہ کتاب پڑھیں گے یہ جو کہ کیسے وہ ایک دم پھیل گئے, جو اچھا کرتا تھا وہ اوپر آ جاتا تھا.
کوئی کسی کی ذات کچھ نہیں تھی، کدھر سے آیا، بادشاہ ہے، شہزادہ ہے، کوئی فرق نہیں. انہوں نے صرف اور صرف ان کی اسٹرینتھ تھی، ان کی میرٹ. ایک معاشرے میں میرٹوکریسی آ گئی. آج اسپیکر صاحب، آج اگر آپ اسٹڈی کریں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ مسلمان پیچھے رہ گئے اور مغرب آگے چلا گیا، اس کی سب سے بڑی وجہ تھی بادشاہت. بادشاہت کے اندر میرٹ نہیں تھا، بادشاہت کے اندر خون کی وجہ سے لوگوں کو ملتا تھا. تو جب مغل پہلے 6 مغل بادشاہ 185 سال انہوں نے حکومت کی، ایک سے ایک بہتر تھا. لیکن اورنگزیب کے بعد 6 نے 185 سال حکومت کی، اورنگزیب کے بعد 13 سالوں میں اگلے 6 نے حکومت کی، کیونکہ کسی میں کیپبلٹی نہیں تھی. اور بعد شہزادوں میں کسی میں کیپبلٹی نہیں تھی. اس کے بعد ایگزیکٹلی وہی ہوا آٹومن ایمپائر کے ساتھ، عثمانیہ سلطنت. سلیمان کے بعد، اس کے بعد کون آیا؟ اس نے جو اصل جس شہزادے نے آنا تھا، جس کو ٹرین کیا ہوا تھا، جو کیپبل تھا، اس کو سازش کر کے مروا کے تو ایک بیوی نے اپنا بیٹا لے آئی جو سلیمان کی فیوریٹ تھی. اس کے بعد ان کی ڈکلائن شروع ہو گئی. سو ڈیموکریسی کیوں پریویل کی؟ جتنی ڈیموکریسی میں میرٹ ہوتی ہے اتنی ڈیموکریسی آگے چلی جاتی. الیکشن میں ڈیموکریسی نہیں ہے، ڈیموکریسی میں میرٹ ہوتی ہے اور ڈیموکریسی میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے لیڈرشپ کی. اس کی وجہ سے ڈیموکریسی بادشاہ کو پیچھے چھوڑ گئی. آج چائنا آگے نکل گیا ہے. آج چائنا کا یہ ہے کہ آج ان کی جو میرٹ کا سسٹم ہے، آج اب ان کی فالو کرے کمیونسٹ پارٹی. یہ جو 2 آئے ہیں ان کے پریزیڈنٹ لی اور جو پریمیئر لی اور پریزیڈنٹ، 40 سال انہوں نے گاؤں سے اٹھ کے اوپر آئے ہیں. ان کا تجربہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح ان کا سسٹم ان کو اوپر لے کے آیا. اور جو اگلی چیز کہ کیوں معاشرے آگے چلے جاتے ہیں، مدینہ کی ریاست میں سب سے بڑی چیز کیا تھی میرٹ کے علاوہ؟ رول آف لا، قانون کی بالادستی. آج تک کوئی دنیا کا معاشرہ قانون کی بالادستی کے بغیر اوپر نہیں جا سکا. 2 خلیفہ وقت کھڑے ہوئے جا کے قاضی کے سامنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ان کا مقام اسلام کی تاریخ میں کیا ہوگا؟ وہ ایک یہودی سے کیس ہار جاتے ہیں کیونکہ قانون، رول آف لا تھا، کوئی قانون کے اوپر نہیں تھا. حضرت عمر، ایک عام آدمی پوچھتا ان سے کہ بتائیں آپ نے یہ کپڑے کدھر سے لیے؟ جو حکمران تھے وہ اکاؤنٹیبل تھے، جواب دہ تھے. آج اگر آپ دنیا کو دیکھیں، اسٹڈی کریں آج دنیا کو، جو غریب ملک ہے، جدھر غربت ہے، وہ رول آف لا نہیں ہے. کوئی مجھے ملک بتا دیں، افریقہ کے اندر ملکوں کے پاس ہیرو ہیں، پیسے ہیں، منرلز ہیں، سب کچھ ہے، تیل ہے، غربت کی انتہا ہے. جب اسٹڈی کریں گے وہ رول آف لا نہیں ہے. وہاں لوگ، ان کے حکمران سارے، آپ ان کی پوری اسٹڈی کریں، ان کے بھی حکمران وہاں سے پیسے چوری کر کے باہر کے ملکوں میں لے جاتے. جب تک آپ رول آف لا نہیں لے کے آتے اور رولرز اکاؤنٹیبل نہیں ہے. یہ جو سارا پروسیس شروع ہوا تھا ویسٹرن ڈیموکریسی کا، یہ جو ویسٹ منسٹر کی ہے، وہ میگنا کارٹا سے شروع ہوا تھا. وہ کیا تھا؟ بادشاہ کو قانون کے نیچے لانا. وہ پروسیس شروع ہوا تھا. تو ہم آج پاکستان میں یہ اپنے ذہن میں ڈال رہے ہیں کہ کوئی ملک آج تک جب تک ان کے جو حکمران ہیں ان کو ملک کے قانون اپلائی نہیں کرتے اور وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں، وہ جواب دہ نہیں ہے، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. آج تقریباً 1 ٹریلین 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے جاتا ہے امیر ملکوں میں ہر سال. اور اس میں سے ایک تو ٹریڈ سرپلس ہوتا ہے کیونکہ ان کے زیادہ چیزیں ہم خریدتے ہیں ان کی. لیکن دوسرا، جو رولنگ ایلیٹس ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر بیچتی ہیں. یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان ملکوں میں غریب امیر میں بھی فرق ہو جاتا ہے اور غریب ملک اور امیر ملکوں میں فرق ہو جاتا ہے. اسپیکر صاحب، میرا کوئی کسی سے لڑائی نہیں ہے. میں پہلے دن سے جب یہاں آیا ہوں، تقریر نہیں کرنے دی مجھے. جب میں بات کرتا ہوں شور مچتا ہے، غلط باتیں کرتی ہیں. میری کسی سے کوئی لڑائی ہے؟ ان سب کو جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں کسی سے لڑائی کی وجہ سے یا کوئی میں اپنے دشمنیاں کسی سے ہیں، میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں. میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر
ہمارے ملک میں اگر صحیح معنی میں اکاؤنٹیبلٹی پروسیس نہ چلا، ہم کسی صورت اتنا پیسہ نہیں اکٹھا کر سکتے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، صحت ان کے علاج کرنے کے لیے، ہسپتال ٹھیک کرنے کے لیے. ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. اور نہ ہم کیا کوئی ملک نہیں بڑھا. اب سوئٹزرلینڈ کے پاس کیا ہے، نیوزی لینڈ کے پاس کیا ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کے پاس جو منرل ویلتھ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس جو ریزروز ہیں، آپ کو پتہ ہے پاکستان نمبر 5 پہ ملک میں ہے جس میں 3-4 مین جیم سٹونز ہوتے ہیں. 3 اس میں سے 5th بگیسٹ ریزروز ہیں 3 جیم سٹونز کے پاکستان میں. غریب ترین ملک ہے، وہ چوری ہو کے باہر جا رہے ہیں، کوئی ملک کو فائدہ ہی نہیں ہو رہا. ہمارے پاس یہ جو ریکو ڈیک کا یہ کیا ہوا ہے؟ کرپشن کی وجہ سے یہ سارا پھنسا ہوا ہے. جدھر ہر پاکستان کو پیسہ فارن ایکسچینج آنا چاہیے تھا، نہیں آ رہا. وہ کارکے کا وہ ہوا سارا، وہ کرپشن کی وجہ سے 190 ارب روپے کا ہمارے اگینسٹ ڈیمیجز ہو گئے. میں تو شکر کرتا ہوں پریزیڈنٹ اردوغان کا کہ انہوں نے بیچ میں پڑھ کے ہمیں وہ معاف کروایا، نہیں تو ہمیں 190 ارب اور پڑ جانا تھا. اور پیچھے سب کے پیچھے جائیں گے تو جب آپ ایک ملک کی جب ایلیٹ کرپشن پہ لگی ہوئی ہے، وہ آپ کیسے سمجھتے ہیں وہ ملک ترقی کرے گا؟ ہم جب آپ کسی کے اوپر کیس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. مجھے یہ بتائیں کہ میرے اوپر پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں تھی جب انہوں نے میرے اوپر 2002 کا فلیٹ ڈکلیئر ہوا، مجھے انہوں نے سپریم کورٹ میں 6 کیسز کر دیے. میرے الیکشن کمیشن کے اندر مجھے سپریم کورٹ میں 2 کیسز کیے. کیا میں نے کہا کہ کبھی میں نے کہا وکٹمائزیشن ہے؟ میں جواب دیتا. میں جب وہ فلیٹ لیا تھا، میں ساری دنیا جانتی ہے میں انٹرنیشنل کرکٹر تھا، میں تو جواب دے ہی نہیں تھا، میرے پاس تو کوئی پبلک آفس نہیں تھا. اس کے باوجود 10 مہینے میں اسپیکر صاحب جو میرے سے سپریم کورٹ نے جواب مانگے میں نے دیے. 40 سال پرانے کانٹریکٹ دیے، مارگیجز دکھائے، کدھر سے پیسہ آیا، مارگیج میں کتنا گیا، کب وہ مارگیج دیا، فلیٹ کب بکا، بیوی سے جو پیسے لیے ہوئے تھے یہاں زمین لینے کے لیے. آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے میرے سے پوچھا کہ جناب آپ بتائیں، ثابت کریں کہ آپ نے بیوی کو پیسے واپس کیے تھے. وہ بیوی نے ای میل دے رہی ہے کہ ہاں اس نے پیسے واپس کیے تھے. انہوں نے کہا نہیں ثبوت دو. یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے ایسے کہ وہ بیوی کہہ رہی ہے پیسے، وہ کہتے نہیں. بینک سٹیٹمنٹس نکال کے دی 15 سال پرانی جو میرا ٹرانزیکشن بیوی کے ساتھ تھا، منی ٹریل دی، سارا جو پیسہ وہاں سے حلال کی کمائی کا باہر سے پاکستان لے کے آیا اس کی منی ٹریل دی. اسپیکر صاحب کوئی میں نے کمال نہیں کیا. یہ ہر اس ملک میں جس میں جنون ڈیموکریسی ہے وہاں ایک لیڈر کو جواب دینا پڑتا ہے، کیونکہ وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ پبلک کے پیسے کا امانت دار ہوتا ہے. یہ کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہے. اور یہ جو نیب ہے یہ ہم نے تو نہیں نیب بنائی، ایک آدمی ہم نے بھرتی نہیں کروایا. نیب تو پرانی ہے، 90% کیسز بھی پرانے ہیں، لیکن گالیاں ہر روز مجھے پڑتی ہیں کہ جناب دیکھیں عمران خان نے یہ کر دیا وہ کر دیا. دیکھیں اسپیکر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ چلے، میں چاہتا ہوں کہ ڈبیٹ ہو صحیح، کیونکہ ڈبیٹ کے بغیر آئیڈیاز تراشے نہیں جاتے. ڈبیٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ڈیموکریسی کی اکاؤنٹیبلٹی اور میرٹ کے بعد تیسری چیز ہے وہ ڈبیٹ ہوتی ہے. ڈبیٹ سے کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں انگلینڈ کے اندر بریکسٹ کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ اتنے آدھا ملک ڈیوائیڈ ہو گیا، ایک کہتا رہنا ایک کہتا نہیں رہنا، لیکن انہوں نے کس طرح ڈبیٹ کے بعد ایک ملک اکٹھا ہو گیا. یہ سب سے بڑا کمال ہوتا ہے. یہاں ڈبیٹ ہی نہیں ہو سکتی. جب بات کرو وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جی وہ نیب نیازی نیکسس یا کبھی کچھ شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اس طرح تو ملک دیکھیں نا. اسپیکر صاحب میں نے تو نہیں نیب بنائی. پوائنٹ یہ ہے کہ کیا فنڈامنٹل پرنسپل یہ ہے، کیا ہمارے جو اقتدار میں لوگ رہتے ہیں وہ جواب دینا چاہتے ہیں اپنی ویلتھ کا یا نہیں دینا چاہتے؟ اور اگر وہ نہیں دینا چاہتے تو باقی کیوں دیں گے؟ آپ جو کلچر ہوتا ہے وہ اوپر سے سیٹ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں فش راٹس فرام دا ٹاپ. جب اوپر سے خراب ہوتا ہے تو سارا معاشرہ نیچے تک تباہ ہو جاتا ہے. کرپشن کا اسپیکر صاحب نمبر 1 پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ملک میں جو پیسہ ہیومن ڈیولپمنٹ میں جانا ہوتا ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. نمبر 2 پرابلم یہ ہوتا ہے کیونکہ چوری کا پیسہ ہوتا ہے وہ ملک میں نہیں آپ رکھ سکتے، وہ آپ کو ملک سے باہر بھیجنا پڑتا ہے. وہ سیکنڈلی وہ، اور جب آپ پیسہ باہر بھیجتے ہیں
ایسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے $10 ارب پاکستان سے منی لانڈر ہوتا ہے ہر سال. یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا امریکہ کا ایسٹیمیٹ ہے. تو یہ جب $10 ارب باہر جاتا ہے تو ہمیں جا کے IMF سے 6 ارب کا قرضہ لینا پڑتا ہے. جب آپ کا ملک کا پیسہ باہر جاتا ہے, وہ پیسہ ملک میں خرچ ہوتی ہے, ہم روزگار دے سکتے ہیں, وہ باہر چلا جاتا ہے. اس کے بعد روپے پہ زیادہ پریشر پڑ جاتا ہے. اس کے بعد جب آپ کرپشن کرتے ہیں, آپ کو ادارے توڑنے پڑتے ہیں. آپ کو اب یہ کیا ہوا شوگر, اب میں لاسٹ ختم کرتا ہوں. شوگر, یہ شوگر کیا ہوا؟ شوگر انکوائری میں کیا چیزیں سامنے آئیں؟ یہ شوگر انکوائری پاکستان میں لینڈ مارک انکوائری ہوئی ہے. چینی کی قیمت بڑھ گئی. چینی کی جب قیمت بڑھی, ہمیں لوگوں نے کہا کہ جناب آپ سب ذمہ دار ہیں. ہم نے انکوائری کر دی. انکوائری کے اندر سرسری رپورٹ آئی. ہم نے جب سرسری رپورٹ آئی تو اس سے انکلوسیو, اس پر رپورٹ کیا آئی پتا, سب سے ذرا کمال کی چیز سنیں کہ جب ہم نے پتا چلوایا کہ جناب یہ چینی کی قیمت کون ڈٹرمن کرتا ہے, کیونکہ یہ قیمت جو بڑھی ہے, وہ کہتے جی شوگر مل ایسوسی ایشن فیصلہ کرتی ہے چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے. جنہوں جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہی فیصلہ کر رہے ہیں. جب ہم نے فورینزک اس کی آڈٹ کی, اسپیکر صاحب اس میں جو چیزیں نکلی, اسی ایک کیس کو لے لیں تو آپ سوچ لیں کہ پاکستان سے ہو کیا رہا ہے. سب سے پہلے کیا چیز نکلی؟ 29 ارب روپے کی 4 سالوں میں سبسڈی لی انہوں نے, اور ٹوٹل ٹیکس ساری شوگر ملز نے 9 ارب روپے کا دیا. ساری شوگر ملز نے مل کے 9 بلین روپیز کا ٹیکس دیا. سیکنڈ چیز کیا سامنے آئی کہ جو بیچارے کسان تھے ان سے کس طرح ان کو پریشرائز کر کے فرنٹ مین کٹوتی کرتے ہیں. ان کی پرائز سیٹ ہوتی تھی 180 یا کتنی, ان کو ملتی تھی 140 بیچ میں. اپنے ہی شوگر ملز کے ٹاؤٹ جا کے وہ پیسہ وہاں بچ جاتا تھا. پھر پتا چلا کہ جو شوگر سٹاکس پڑے ہوئے ہوتے تھے وہ صرف 60 to 70% ڈکلیئر ہوتے تھے, باقی 30% آف بکس جاتے تھے. بلین یعنی اربوں روپے کا وہاں فائدہ ہو جاتا تھا, سیلز ٹیکس بچ جاتا تھا. پھر پتا چلا کہ جناب جو چینی ایکسپورٹ کی جاتی ہے ریبیٹ تو لے لیتے تھے. یہ ذرا سنیں, پتا چلا کہ وہ چینی 70% افغانستان جا رہی ہے. جب دیکھا تو وہ افغانستان اس میں سے تھوڑی سی, باقی چینی واپس آ جاتی تھی. ریبیٹ بھی لے لیتے تھے, سیلز ٹیکس بھی بچا لیتے تھے. اور اوپر سے جب میں نے وہ چائنیز پرائم منسٹر سے ملا اور ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کی, ہمارے کرائسس ہوا تھا فورن ریزرو, ہمارے پاس فورن ایکسچینج ریزروز کا, تو جب میں نے چائنیز پرائم منسٹر کو کہا کہ جی ہم اس نے کہا سرپلس کیا, میں نے کہا جی شوگر ملز نے ہمیں سب نے کہا کہ جناب اگر آپ چینی نہیں اٹھائیں گے تو کسانوں کے, ہم کسانوں سے نہیں لیں گے تو کسان سڑکوں پہ آ جائیں گے, تو آپ کو ریبیٹ دینی پڑے گی. پریشر میں ہم نئی گورنمنٹ آئی, ہم نے ریبیٹ دے دی. تو اب جب وہ بیچنے, جب میں نے اس سے کہا کہ جی ہمارے پاس چینی کا سرپلس ہے, تو یہ شاہ جی بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میرے, مجھے کہتا چینی تو ہم آپ کی لے رہے ہیں, آپ کی چینی کی کوالٹی بھی بری ہے اور آپ کی چینی ہمارے سے ہے بھی زیادہ مہنگی. اسپیکر صاحب یہ ہے ایلیٹ کیپچر اس ملک کا, یہ ہے المیہ. اور یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جیسی جیسی ہم کھولتے جائیں گے آگے, یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا ملک میں ایسے ہو رہا ہے. جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہ ٹیکس دیتے ہیں, عوام کو بھی مہنگی چیزیں دیتے ہیں, مونوپلیز ہیں. سارے جتنے اسٹیٹ کے ادارے تھے, جتنے ریگولیٹرز تھے, SCCP, کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان, FBI, سب ملے ہوئے تھے. انہوں نے 2 بکس رکھی ہوئی تھی. ایک بک کے اندر کہ وہ جو آفیشل ہے, دوسری بک کے اندر باقاعدہ رکھا ہوا ہے کہ کین کمشنر کو کتنے تنخواہ جا رہی ہے, وہ FBI والے کو کتنے پیسے جا رہے ہیں. باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ساروں کو رشوت دے رہے تھے. تو میں صرف یہ کنکلوڈ کرتا ہوں اسپیکر صاحب, میں اپنی اپوزیشن سے بڑے ریسپیکٹ سے کہنا چاہتا ہوں, میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے, نہ میں کچھ بدلہ لینا چاہتا ہوں. میں صرف یہ بلیو کرتا ہوں کہ ہمارا ملک, اللہ نے اس کو اتنی نعمتیں دی ہیں, اللہ نے اس سے کیا کیا چیزیں نہیں ہمیں دی, لیکن جب تک اس ملک کے اندر رول آف لا مینس کہ ایوری ون از ایکول ان فرنٹ آف لا, جب تک رول آف لا اور لیڈرشپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, ہم بھی وہی سارے بنانا ریپبلکس کی طرح ایک سمندر ہوگا غریبوں کا اور تھوڑے سے امیر لوگ ہوں گے. شکریہ. بریک بنائے.
وزیر اعظم عمران خان قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اوپر لے کر جانا ہے، ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ان کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کو اور پاکستانیوں کو خوشحال بنانا ہے. وزیر اعظم عمران خان قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے ٹڈی دل کے حوالے سے، اس کے بعد کرونا وائرس اور اس کے بعد فورن پالیسی اور پھر پاکستان کی جو صورتحال ہے. انہوں نے کہا کہ ترقی اسی وقت ہو سکتی ہے جب پاکستان میں میریٹوکریسی کا فروغ ہو، دور دورہ ہو، اور جمہوریت میں جب تک کسی کو قابل احتساب نہیں تصور کیا جائے گا اس وقت تک جمہوریت ترقی نہیں کرے گی اور ہمارا پیارا ملک ترقی نہیں کرے گا. وزیر اعظم عمران خان قومی اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے. ہم نے براہ راست آپ سے شیئر کیا. آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ. ایک مربع کلومیٹر پر محیط ہر چٹانوں پر مشتمل شمالی سمندر میں واقع یہ جزیرہ ہیلیگولینڈ ہے. جرمنی کے بلند سمندری پانی کا واحد جزیرہ. یہاں آنے والوں کی اکثریت مناظر فطرت سے لطف اندوز ہونے، آرام کرنے اور اچھا وقت گزارنے کے لیے یہاں کا رخ کرتی ہے. میں بھی اسی لیے آیا ہوں. ہیمبرگ سے ہیلیگولینڈ کا سفر 3.5 گھنٹے کا ہے. میں ایک اسٹیمر پر وہاں جا رہا ہوں. اس سے تیز کوئی موٹر بوٹ نہیں ہے. یہاں پہنچتے ہی چھٹی کے دنوں کا سا مزاج طاری ہو جاتا ہے. آنے والوں کا راستہ شروع میں تو ایک ہی ہوتا ہے. پھر کوئی انگین ہٹس کے پاس سے گزرتا ہے اور کوئی پروم ناٹ کے پاس سے گزرتا ہے. یہیں کہیں میرا ہوٹل بھی ہوگا. یہاں آنے والے اکثر سیاح دوپہر تک واپس چلے جاتے ہیں. یہاں روزانہ تقریباً 3000 افراد کی آمد ہوتی ہے. لیکن میں یہاں رات بھی گزارنا چاہوں گا اور میں تسلی سے یہ جزیرہ دیکھ سکوں. ہیلیگولینڈ کی سیر میں اہم ترین کام میلہ دیکھنے جانا ہے. اگر آپ ہلا گلا پسند کرتے ہوں تو پنگ فیسٹیول دیکھیے جو بودا فاسٹ میں ہو رہا ہے. اور آج ہمارے پاس ہفتہ وار چھٹی میں بنائی گئی ایک اور ویڈیو بھی ہے جو اس مرتبہ آسٹریلیا سے بھیجی گئی ہے. سب سے پہلے میں ہاٹ اسپاٹ جن کو ڈکلیئر کیا گیا ہے. ہاٹ اسپاٹ وہ والے علاقے جس میں کہ جو وبا ہے جس کا پھیلاؤ ذرا زیادہ ہے اور زیادہ لوگوں میں ہے، ان علاقوں کو حکومت نے اپنی جو حکمت عملی ہے اس کے تحت ٹیکنالوجی کے استعمال سے اور ٹیسٹنگ جو کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کرتی ہے، ان علاقوں میں جاتی ہے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی مدد سے، اور ان علاقوں کو پھر نشاندہی کی جاتی ہے جہاں پہ کہ اس وبا کا پھیلاؤ ہے. تو آج میں اس میں آخری اس میں G7 کا میں نے دیکھا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جس طرح ایڈمنسٹریشن نے پورے اس کے ساتھ پوری رسپیکٹ اور پورے لوازمات کے ساتھ جس طرح اس علاقے کو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، اور علاقے کے جو مکین ہیں ان کو بھی کوئی اتنی زیادہ تکالیف نہیں ہے. ان کو ایک خاص ٹائم دے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی جو بھی گروسریز ہیں، جو بھی ان کی ضروریات ہیں، دوائیاں ہیں وغیرہ، اس کے لیے خاص SOPs بنائے گئے ہیں جن پہ کہ یہ عمل کر رہے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے جو اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن ہے جنہوں نے مجھے مختلف علاقوں کا بتایا بھی، اور جس طرح سے وہ اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں. جس طریقے سے دیکھا گیا کہ مثلا مجھے بھی بتا رہے تھے ہمارے ADCG کہ G9 کے علاقے میں جو انہوں نے دوبارہ ٹیسٹنگ کی ہے تو اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جو وہ مرض کی جو پھیلاؤ ہے وہ کم ہوا ہے. اس لیے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ عوام سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ان احتیاطی تدابیر کا بھرپور طریقے سے ان پہ عمل کریں
کیونکہ اس وبا کو اگر ہم نے شکست دینی ہے تو وہ ایک ہی طریقے سے ہم شکست دے سکتے ہیں، اور وہ ہے کہ جو احتیاط کی تدابیر بتائی گئی ہیں، جس میں کہ خاص طور پہ ماسک پہننا ہے، اس پہ ضرور عمل کریں، کیونکہ اس وبا کو ہم صرف اسی طرح شکست دے سکتے ہیں، اور نہ اس کا کوئی علاج ہے اور نہ اس کا کوئی اور طریقہ ہے اس مرض کو قابو کرنے کا۔ تو میں آپ سب کا بھی بہت شکر گزار ہوں، کافی دیر سے آپ کھڑے ہوئے ہیں، اور میں امید یہی کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی علاقے جن کو کہ ہاٹ اسپاٹ قرار دیا گیا ہے، وہ اگلے چند روز میں اپنی پوری ڈسپلن کے ساتھ اپنی ایس او پیز پہ عمل کریں گے، اور انشاءاللہ ہم نے اسی طرح سے شکست دینی ہے اس موذی مرض کو۔ بہت بہت شکریہ جی۔ شکریہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ جیسے سوال آپ سے کرتے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن شروع ہو گئی ہے، جو کابینہ میں فیصل واگا صاحب نے پہلے کیا، پھر فواد صاحب کا ایک انٹرویو آیا، پھر رات انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ میں کسی کے کہنے پہ استعفیٰ نہیں دوں گا، وزیر اعظم چاہیں گے تو استعفیٰ دوں گا۔ اس سے پہلے بھی جس طرح لوگ گزارتے رہے، حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا کیونکہ ایک بات چل رہی ہے کہ شاید ان ہاؤس چینج بھی آ رہا ہے، کیونکہ آپ کو کچھ ایم این ایز بھی ناراض ہیں، تو حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، حالات بالکل قابو میں ہیں۔ ابھی آپ نے پرائم منسٹر صاحب کی تقریر بھی سنی، جس میں انہوں نے پورے مفصل طریقے سے اس قوم کے جو زمینی حقائق ہیں ان کی ترجمانی کی، جس طریقے سے بجٹ پیش کیا گیا، جس طرح سے وہ کورونا کو ہینڈل کر رہے ہیں اور ملکوں کے مقابلے میں، تو ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اس وقت ایک ایسی لیڈرشپ ہے جو کہ ان سارے چیلنجز کا بڑی اس کے ساتھ سختی کے ساتھ مقابلہ کر سکتی ہے اور کر رہی ہے۔ اور باقی جو پولیٹیکل چیزیں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، وہ تو چائے کی پیالی میں طوفان ہے، اس کی آپ فکر نہیں کریں۔ ہماری اپنے جو اس چیز کے لیے ہم آئے ہیں ان علاقوں میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور جلد ان کو صحت یاب کرے۔ شکریہ۔ آخری سوال لے لیں گے، یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے یہ مطالبہ کیا وزیر اعظم سے فواد چودھری کا استعفیٰ لیا جائے، اس طرح کی خبروں کے میں آپ کیا؟ نہیں جی، مجھے تو اس کی کوئی خبر نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے۔ یہ لاک ڈاؤن سے متعلق پوچھ رہے تھے کہ یہ جو لاک ڈاؤن، اسمارٹ لاک ڈاؤن یا ہاٹ اسپاٹ بند کرنے کی جو حکمت عملی اپنائی گئی، کتنے % ڈکریز ہوا کیسز کے اندر، اور ابھی اس کا کوئی ثمرات سامنے آئے؟ دیکھیں جی، جس طرح میں نے کہا وہ بتا رہے ہیں مجھے کہ جو G9 جس میں کہ لاک ڈاؤن پہلے ہوا تھا، اسمارٹ لاک ڈاؤن پہلے ہوا تھا، اور ان کی جو ری ٹیسٹنگ کی ہے اس سے یہی ثابت ہوا ہے کہ اس میں فگرز نیچے آئے ہیں، لیکن وہ پروسیس جاری ہے، اور جو ہی ایک سرکاری اور جو ایگزیکٹ فگرز آئیں گی تو وہ آپ کو بتا دی جائیں گی۔ لیکن یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں پہ کہ اس کو فالو کیا گیا ہے، ایس او پیز کو فالو کیا گیا ہے، جو ہاٹ اسپاٹ ایریاز ہیں یہاں پہ کہ لاک ڈاؤن، اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، وہاں پہ بہت فرق پڑا ہے، اور یہی اس کی حکمت عملی ہے۔ جی، وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے لاک ڈاؤن کے علاقوں کا دورہ کیا ہے، جہاں پر ان کا کہنا تھا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن سے جو مرض ہے اس کے پھیلاؤ میں کمی آئی ہے، اور اسمارٹ ہاٹ اسپاٹ ایریاز جتنے بھی ہیں وہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں ان تمام کے تمام کو ہر ممکن ایک مدد فراہم کی جا رہی ہے، اور جو حفاظتی تدابیر ہیں اس کو اپنانے سے ہم اس مرض پر کافی حد تک قابو پا سکتے ہیں۔ یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پی ٹی وی نیوز۔ سینئر صحافی زاہد فاروق ملک کی زیر ادارت جڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ میٹرو آج، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ دورہ جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی دستیاب ہے۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اپنی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.metrowatch.com.pk۔ Pakistan's first financial dairy. Covers investment like no one else. Business Recorder. Investments building block.
मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। सीनियर सहाफी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत जुड़वां शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो आज, जिसमें मकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैन अवी खबरें। दौरा जदीद के तकाज़ों के मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी दस्तियाब है। आज ही अपने हॉकर से अपनी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.metrowatch.com.pk। PTV न्यूज पर इंसाफ और मसावात मेरे रहनुमा उसूल हैं और मुझे यकीन है कि आपकी हिमायत और ताउन से इन उसूलों पर अमल पैरा होकर हम पाकिस्तान को दुनिया की सबसे अजीम कौम बना सकते हैं। जिंदगी की आग का अंजाम खाकिस्तर नहीं, टूटना जिसका मुकद्दर हो ये वो गौहर नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर ने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं। गुज़श्ता रोज तहकाल पेशावर में एक शहरी पर पुलिस की गैर इंसानी तशद्दुद की जो वीडियो सामने आई है, इसकी तहकीकात के हवाले से मैं बात करूंगा कि कल से जब से ये वीडियो सामने आई है, इसके ऊपर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब ने उसी वक्त एक्शन लिया है और उस पे कल से हमने कल पूरा दिन और फिर पूरी रात और अभी तक जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रखूंगा। हम समझते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की उस विजन की मैं बात करूंगा कि तहरीक इंसाफ नाम इंसाफ का है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के उस विजन को फॉलो करते हुए वज़ीर आला महमूद खान साहब ने कल से यह फैसला किया है कि ये जो शहरी के साथ तहकाल पेशावर में जो वीडियो सामने सोशल मीडिया पे आई है, कल भी इस पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रात को की थी, लेकिन आज मैं आपके सामने उसकी डिटेल शेयर करूंगा कि उस पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने क्या एक्शन लिया है अभी तक। तो उसमें यह हो नहीं सकता कि खैबर पख्तूनख्वा में चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहां पे किसी शहरी के साथ इस तरीके की दरिंदगी हो और उसके खिलाफ हमने जो एक्शन लिया है कल से, वो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो जो वीडियो में SHO तहकाल समेत 4 एहलकार पहले से मुअत्तल किए जा चुके हैं,
اور اسی وقت جو ویڈیو میں نظر لوگ آئے تھے پولیس کے اہلکار، ان کو ہم نے حوالات میں بند کر دیا ہے، وہ اس وقت حوالات میں ہیں۔ ایس ایچ او تہکال کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور اس کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہو چکی ہے۔ اس طریقے سے میں بات کروں گا کہ ایس ایس پی پشاور آپریشن کو بھی ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے کل رات کو۔ ہم سمجھتے ہیں، میں ابھی خود تھوڑی دیر پہلے آج اس پہ پوری میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے زیر صدارت ہوئی، جس میں چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ڈاکٹر کاظم نیاز صاحب، آئی جی خیبر پختونخوا ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی صاحب اور دیگر ہمارے ہوم ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری اور دیگر سیکرٹریز اور وزیر قانون موجود تھے۔ اس میں ہم نے مزید اس حوالے سے ایکشن لیے۔ وہ جو ایکشن ہم نے لیے ہیں آپ کے سامنے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس وقت ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس خیبر وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے قیادت میں جو صدارت میں جو ابھی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا ٹریبیونل آف انکوائری آرڈیننس کے تحت ہائی کورٹ کے پشاور ہائی کورٹ کے فاضل جج کی نگرانی میں تحقیقات کروائیں گے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی مشاورت سے جج صاحب کا نام نوٹیفائی کیا جائے گا۔ اس جوڈیشل انکوائری جس کی تکمیل کے لیے 15 روز کی مدت مقرر کی جائے گی، فاضل ٹریبیونل معاملے کی جوڈیشل انکوائری کرے گا، تمام ضروری گواہان کے بیانات ریکارڈ کرے گا اور اس واقعے کے تمام ذمہ داران کا بلا امتیاز تعین کرے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت 1 ماہ کے اندر انشاءاللہ رپورٹ پبلک کرے گی اور تمام ذمہ داران کو قرار باقی سزا دی جائے گی۔ اس میں یہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اس ویژن کے مطابق ہم نے ابھی تک جو فیصلے کیے ہیں اور یہ جو فیصلہ ہم نے کیا ہے جوڈیشل انکوائری کی، کہ اس میں جو اس میں ملوث ہوگا اس کے خلاف ہم نے ہر صورت میں کارروائی کرنی ہے، اس کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ میں بات یہ کروں گا کہ ہر معاشرے میں اور ہر طبقے میں اچھے اور برے ہوتے ہیں لوگ۔ جہاں پہ ہم نے ایس ایچ او سمیت 4 اہلکار کو معطل کر کے اور اس میں 3 اہلکار اس وقت لاک اپ میں ہیں، وہاں پہ ایس ایس پی آپریشن پشاور کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور جوڈیشل انکوائری کا ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ وہاں پہ میں یہ بات ضرور کروں گا کہ یہ جن لوگوں کی غلطی ہے یا جن لوگوں نے یہ درندگی کی ہے اس کے خلاف ہم سزا دیں گے۔ ویسے خیبر پختونخوا پولیس کی میں بات رکھوں گا، میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں خیبر پختونخوا پولیس نے تقریباً 1500 شہادتیں دی ہے اور یہ ایڈیشنل آئی جی سے لے کر سپاہی تک اس مٹی کے لیے، اس صوبے کے لیے اپنی جانوں کی نذرانے پیش کی ہے۔ میں اگین یہ بات کروں گا کہ جو غلط ہوگا اس کو سزا ملے گی، اس کے لیے ہم نے یہ کیا، لیکن میں ساتھ یہ بھی کروں گا کہ یہ خیبر پختونخوا پولیس چند اہلکاروں کی وجہ سے ہم سب کو کٹہرا میں نہیں کھڑا کر سکتے۔ ان کی جو قربانیاں ہیں اور جو ہماری پولیس نے ماضی میں کی ہے اور جو اس وقت جو ٹیررزم کے حوالے سے ان کی قربانیاں ہیں، جو نذرانے اپنی زندگیوں کے پیش کیے، اسی وقت
ہم اس کا بھی ذکر ضرور کریں گے کہ کورونا وبا ہو یا صوبے میں سیلاب آیا ہو یا صوبے میں زلزلہ ہو یا ٹڈی دل کا مسئلہ ہو، کوئی بھی واقعہ ہو یا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو، خیبر پختونخوا پولیس فرنٹ لائن پہ لڑی ہے اور لڑ رہی ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جہاں پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے انسٹرکشن پہ میں خود تہکال پشاور اس شہری کے گھر گیا ہوں جس کی ویڈیو ریلیز ہوئی ہے، ان کے خاندان کے ساتھ، اس کی پوری فیملی کے ساتھ میں نے 1 گھنٹہ گزارا ہے۔ ان میں نے ان کو یہ دہانی کرائی ہے اور یہ میں تھرو پریس آپ کے میڈیا کے توسط سے کہ انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ جو یہ زیادتی ہوئی ہے خیبر پختونخوا حکومت وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے قیادت میں انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اس موقع پہ اس فیملی، اس خاندان کے ساتھ خیبر پختونخوا کی حکومت مکمل کڑی ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ جو بھی غلط کام کرے گا، اس طرح کی درندگی کرے گا، اس کے خلاف جو ایکشن ہم نے پہلے بھی لیے، ماضی میں بھی لیے، اور آج جو اور کل سے جو ایکشن اور آج جو ہم نے فائنل فیصلہ کیا ہے، میں ایک دفعہ دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے قیادت میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا ٹریبیونل آف انکوائری آرڈیننس کے تحت پشاور ہائی کورٹ کے فاضل جج کی نگرانی میں تحقیقات کروائیں گے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے مشاورت سے جج صاحب کا نام نوٹیفائی کیا جائے گا۔ اس جوڈیشل انکوائری جس کی تکمیل کے لیے 15 روز کی مدت مقرر کی جائے گی، فاضل ٹریبیونل معاملے کی جوڈیشل انکوائری کرے گا، تمام ضروری گواہان کے بیانات ریکارڈ کرے گا اور اس واقعے کے تمام ذمہ داران کو بلا امتیاز تعین کرے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت 1 ماہ کے اندر یہ رپورٹ پبلک کرے گی اور تمام ذمہ داران کو قرار باقی سزا دی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کی پولیس میں اس طرح کے واقعات کی قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جس کے اندر ان کا کہنا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو کہ پشاور میں تہکال کے نوجوان کے اوپر جو تشدد کی ویڈیو سامنے آئی ہے اس کے اوپر کارروائی کرے گی۔ اس حوالے سے جو بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے اور 1 مہینے کے اندر اندر اس کی تحقیقات سامنے لائی جائیں گی اور جتنے بھی قرار واقعی ملزمان ہیں تمام کو اس کی سزا دی جائے گی۔ یہ تھی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی تازہ ترین۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوں گے پروگرام نیوز ایٹ 6 کے ساتھ۔ ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی سب سے بڑی اور مربوط ٹیم کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا پہلا اخبار روزنامہ نئی بات آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں۔ یہ منظرنامہ ہے۔ منظرنامہ یہاں روز حالات بدلتے ہیں، واقعات بدلتے ہیں۔ کل کے حریف آج کے ساتھی، کل وہ ساتھی تو آج حریف۔ کہتے ہیں سیاست میں کچھ حرف آخر نہیں، لیکن کیا یہ بدلتے منظرنامے ملک و قوم کے لیے بھی مفید ہیں؟ عوام کو کرپشن سے نجات، انصاف اور اچھے معیار زندگی دیتے ہیں؟ اب رہے کہ تمام بدلتے حالات اور واقعات پر نظر، ہوں گے بے باک سوالات اور پوچھیں گے آپ سے کیا بدلی آپ کی رائے؟ بدلتی رائے دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 7:05 پر صرف PTV نیوز پر۔